کہ اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ یہ بطور مسلمان آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ انگریزی سال جنوری سے جیسے شروع ہوتا ہے تو اسلامی جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ محرم جاری ہے تو آج بات کریں گے محرم کے حوالے سے، محرم کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ محرم کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ یہ بطور مسلمان آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ انگریزی سال جنوری سے جیسے شروع ہوتا ہے تو اسلامی جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مذہب میں اسلام میں 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک ماہ جو ہے نا وہ یہ محرم ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 36 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی کہ اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے جو 4 مہینے میں وہ حرمت والے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پھر سے اسی حالت میں آ گیا ہے جس دن اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ جو سال ہے وہ 12 ماہ کا ہے، اور ان میں جو 4 ماہ ہیں وہ ہیں حرمت والے، اور ان میں 3 پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک جو ہے نا درمیان میں ہے اور اس کا نام رجب ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو 4 اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں یہ کیوں رکھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حرمت سے مراد کیا ہے۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ ان 4 ماہ میں جنگیں وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور خصوصی طور پر گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور خاص طور پر جنگیں نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام نے بھی اس احکام کو جو ہے نا برقرار رکھا اور منع رکھا کہ کوئی بھی بندہ اس میں کسی بھی قبیلے پر ان 4 ماہ میں اب خود سے کوئی حملہ نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ کو اپنے ڈیفنس کا جو ہے نا وہ پورا حق ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جو ہے نا اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو وجہ یہ تھی نا کہ 3 مہینے یہ حرمت والے جن کو جنگ و جدل سے اس سے لوگوں کو روکنا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں لوگ حج کرتے ہیں۔ تو اب پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ دور دراز سے آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو پے در پے یعنی کہ ایک ساتھ تینوں جو ہے نا وہ یہ حرمت والے مہینے رکھے گئے، جن میں ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ اور محرم ہے۔ یعنی کہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے 1 مہینہ اس سے پہلے، اور 1 مہینہ اس کے بعد حرمت والا رکھا گیا، اور ایک وہ خود۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ دور دراز سے لوگ حج کرنے آتے تھے، تو عربوں کا پہلے یہ رواج تھا کہ جو قافلے تھے ان پہ حملے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ لوٹ مار کرتے تھے ان کی قافلوں کے۔ تو چونکہ یہ حرمت والے مہینے ان کو مقرر کر دیا گیا تو ان میں وہ یہ جنگ و جدل لوٹ مار اس کو وہ سخت ممانعت سمجھتے تھے تو نہیں کرتے تھے۔ تو اب 1 مہینہ ان قافلوں کے آنے کا، اور ایک جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے اس میں وہ حج کریں گے، اور 1 مہینہ اس کے بعد واپس جانے کا۔ یہ 3 مہینے پے در پے اس لیے رکھے گئے کہ وہ مسافروں کو آتے جاتے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ حج بھی کریں، اور حج کے موقع پر چونکہ وہاں تجارت ہوتی تھی تو تجارت بھی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ دوسری جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کو جنگ و جدل سے آرام دلانا، یعنی کہ 4 ماہ سال میں سے جب وہ جنگ و جدل نہیں کریں گے، سکون سے رہیں گے، پیار سے محبت سے رہیں گے، تو انہیں سمجھ لگے گی کہ اصل جو زندگی ہے وہ تو یہی والی ہے کہ لوگ سارے محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، تو ہو سکتا ہے وہ صلح کر لیں اور باقی جو ماہ ہیں وہ بھی جنگ و جدل کے بغیر گزار لیں۔ اور اسی طرح جو تیسرا مقصد ہے وہ گناہوں سے دوری، کہ ان 4 ماہ میں جب وہ گناہوں سے دور رہیں گے، ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، تو انہیں احساس ہوگا کہ جو گناہوں والی زندگی ہے اس کا تو اتنا مزہ نہیں ہے، اصل جو لذت ہے وہ تو نیکی میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو کے جو باقی پورا سال پوری زندگی بھی وہ اچھے طریقے سے وہ گزار سکیں۔ اور جو چوتھا مقصد تھا وہ معاشرتی خوشحالی اور تجارت کا فروغ تھا، کہ ان 4 ماہ میں خصوصاً لوگ جو ہے نا تجارت کرتے تھے، اور معاشرتی خوشحالی ہوتی تھی، یعنی کہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سب ختم، تجارت ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے جو ناراض ہیں وہ راضی ہو جائیں، تو جنگ و جدل والا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ جو انسان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو پھر باقی لوگوں کو حکم ہے کہ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے اس سے آپ لڑیں،
لیکن ویسے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نا پیار محبت سے رہیں. تو یہ ان حرمت والے مہینوں میں اس نے جو جنگ و جدل کو ان چیزوں کو منع فرمایا تو اس کا یہ تھا کہ معاشرے میں خوشحالی پیدا ہو اور اس خوشحالی کو دیکھ کے لوگ اسی راستے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائیں.